میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس مسلم شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث رسول ہم پڑھنے والے بھی بن جائیں، سمجھنے والے، سیکھنے والے، اور بطور خاص جو شخص جو خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہے، انہیں سنتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے، اس خوش نصیب کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے اور یہ خوشخبری دی، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ تر و تازہ رہے گا، آخرت میں بھی تر و تازہ رہے گا، اور بروز محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ یہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علی فلیقل من ذلک او لیکثر۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ درود بھیجے رحمت نہ ملے۔ بندے درود پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے ان پر رحمتیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ وہ تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ رحمت الہی کا اتنا ہی نزول ہوتا رہے گا۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم باقاعدہ مسلم شریف سے کوئی حدیث پاک اور پھر اسی کی کچھ شرح اور اسی سے متعلق دیگر احادیث وہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ آج جو مسلم شریف کا ہمارا یہ درس ہے وہ بطور خاص جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے، باب الدلیل علی، یعنی یہ باب اس بات پر دلیل ہے، کس بات پر؟ کہ جو آدمی یہ کہے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا فہو مومن، کہا کہ جو شخص بھی اللہ پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، اگرچہ اس سے کبیرہ گناہوں کا صدور ہو لیکن وہ ہے مومن۔ اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو حدیث پاک سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس آدمی نے ایمان کی چاشنی حاصل کر لی، جو یہ کہتا ہے جس شخص کا عقیدہ، نظریہ، عمل یہ ہے من رضی باللہ ربن، یعنی جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر جو راضی ہوا، فرمایا گیا کہ ذاک طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور یہ کلمات بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ مستدرک للحاکم میں ایک حدیث پاک ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، یعنی جو یہ شخص یہ کہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں کہ آدمی گویا کہ زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے کہ بے شک میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کے رب ہونے پر راضی، اور جو اللہ نے ہمیں اسلام دین عطا فرمایا ہے، وہ جو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف دین وہ اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک صرف دین وہ اسلام ہی ہے جو سچا ہے، یہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوا۔ یہ کلمات جو کہتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اس کے لیے جنت واجب ہوتی۔ تو یہ کلمات اپنی زبانوں سے دہرانے چاہیے، کہنے چاہیے۔ اگلی حدیث پاک امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ واجد بہن حلاوت الایمان، فرمایا تین باتیں جس کے پاس ہیں وہ ایمان کی لذت پا جائے گا، ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس آدمی کے مقدر بن جائے گی اور اسے نصیب ہو جائے گی جس کو تین باتیں مل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول اس آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول یہ بقیہ ساری چیزوں سے، اپنی جان، بچے، کنبہ، خاندان، کاروبار، تجارت، سارے معاملات، مکانات، سب چیزوں سے بڑھ کر یہ محبوب جسے اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو جائیں، تو فرمایا یہ پہلا عمل۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے، لیکن محبت کس لیے کرے؟ صرف اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اور یہ ہے حب فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، والبغض للہ، اور اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، اپنی اس میں چیزیں شامل نہ ہو، اپنا انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ چیزیں شامل نہ ہو، بلکہ یہ عمل کرتا ہے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہاں لبیک کہے، اور جہاں وہی منع کر دیں تو وہاں رک جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
جو رسول دیں تمہیں لے لو اور جس سے روک دیں اس سے تم رک جاؤ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ارشاد فرمایا کہ آدمی ناپسند جانے کس بات کو کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، اس بات کو ناپسند جانے بعد اس کے کہ اللہ نے اس سے اسے نکال لیا ہے، جیسا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے آدمی ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو کفر میں دوبارہ مبتلا ہونے سے انسان نفرت کرے، ناپسند جانے کہ کفر کی لعنت اللہ نے دور کی اور ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کا نور دیا، اسلام کی وہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ کفر میں لوٹنا یہ اس کے لیے اتنا ناپسند ہو جائے، جس طرح آدمی کو کہا جائے کہ آگ کے اندر چلے جاؤ اور وہ بھاگے گا، وہاں سے ڈرے گا، تو جیسے وہاں وہ ڈرتا ہے وہاں وہ بھاگتا ہے، اسی طرح کہا کہ کفر سے بھی آدمی اپنے آپ کو اسی طرح دور کرے، اور کفر میں لوٹنا واپس جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو اور نفرت ہو جتنی ناپسندیدگی اور نفرت اسے آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ یعنی جتنا ادھر خوف ہے کہ آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، سب کچھ ختم، تو کفر میں جائے گا تو جب آدمی کا معاذ اللہ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر بھی سب کچھ اس کے لیے، یہ یہاں تو آگ میں جلنا بظاہر اس کے جسم کو جلا دے گا، لیکن کفر میں جانے والا تو دنیا تو تباہ ہوئی، وہ اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے کفر سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ تین باتیں ہوئیں، مدنی چینل کے ناظرین بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تین باتیں جس میں آ جائیں گی اسے ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس اس آدمی کو مل جائے گی، حلاوت ایمانی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ جو پہلی حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا من رضی باللہ ربن، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رضیت باللہ ربن کے کلمات ہیں کہ میں اللہ پاک کی ذات سے راضی ہوا اور اس کے رب ہونے پر راضی ہوا، مطلب یہ کہ میں اسی پر قناعت کرتا ہوں، وہی مجھے کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی طلب نہیں، وہی حقیقی طور پر ہر چیز کا مالک ہے، مختار ہے، ساری کائنات اس کی طرح محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی ہے، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، مالک اور مختار ہے۔ رب عز و جل کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے، اور اللہ کے رب ہونے پر وہ گیا کہ آدمی راضی ہوا۔ بالاسلام دینن، فرمایا اسلام کے علاوہ اور کوئی اور دین کے راستے پر چلنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی میرے لیے اسلام ہی اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی پر میں گامزن رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وابی محمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونے دو، یعنی میں ان پر راضی ہوں کہ آپ علیہ السلام میری طرف اور دیگر تمام مسلمانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہاں پہ مزید ان چیزوں کو بھی لکھا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی سے مراد کہ آدمی تمام تر چیزوں میں وہ جو احکامات ہیں، دین کے معاملات ہیں، احکامات ہیں، یہ سب چیزوں کے اندر کہ رب عز و جل نے جو جو حکم عطا فرمایا ہے وہ ان تمام احکامات سے میں راضی ہوں، میں تمام احکامات سے راضی ہوں۔ جن سے منع کیا ہے وہ میرے نزدیک بھی وہ اعمال ناپسند ہیں، کیونکہ میرے رب نے مجھے ان چیزوں سے منع کیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، اور یہی اسلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام میں پورے پورے داخل ہونا، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں اپنی مرضی کے یہ باتیں کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ میری مرضی نہیں ہے، اس میں میری رائے شامل نہیں، یہ میرے لیے آسانی ہے تو میں کرتا ہوں، یہ آسانی نہیں ہے، مشقت والا معاملہ ہے تو میں اسے پیچھے بھاگ جاؤں۔ نہیں، اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دے، پھر اسلام کو مقدم رکھے اور ان کی تعلیمات پر وہ عمل کرے۔ کیونکہ آدمی بظاہر اس کو کسی حکم میں مشقت لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرے، دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرے، اور راضی ہونے کا ایسا ہو کہ جسے کہا جائے کہ راضی بالقضاء، رضا بالقضاء اسے حاصل ہو جائے، ایسی اس کی رضا ہونی چاہیے۔ بظاہر کبھی ڈاکٹر بھی تو ایسی دوائیاں دیتا ہے اور آدمی کو طرح طرح کے آپریشن لکھ کے دے تو انسان کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ بظاہر مشقت جو نظر آ رہی ہے حقیقتاً مشقت نہیں، حقیقتاً میرے لیے اب بعد میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر میرا آپریشن کوئی ہے، کسی معاملہ ہے، تو بعد میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ کڑوی دوائی تو میں کھا رہا ہوں، لیکن اس کڑوی دوائی کھانے سے حقیقی جو کھانے کی لذت ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے ایمان کی حلاوت ہمیں کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ میرے بھائیو، ایمان کی حلاوت اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ ہمارے ذائقے اور ہمارے ٹیسٹ یہ کچھ تبدیل ہو چکے ہیں، یہ کچھ تبدیل ہو چکے ہیں۔ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے نا، تو بیمار آدمی کو اچھی سے اچھی چیز کھلائیں، اس کا ٹیسٹ وہ نہیں اسے آئے گا، اس کو ہر چیز میں عجیب ٹیسٹ آئے گا، ذائقہ ہی عجیب آئے گا۔ تو چیز خراب نہیں ہے، چیز کے ذائقے کے اندر مسئلہ نہیں ہے، یہ چونکہ بیمار ہے اور اس کے منہ کے اندر وہ ایسا ذائقہ آتا ہی نہیں ہے، ٹیسٹ اسے ملتا ہی نہیں ہے، اس لیے جب اس کا علاج ہوتا ہے پھر کڑوی دوائیاں کھاتا ہے، پھر اس کا کچھ علاج ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب تندرست ہوتا ہے تو اسے لذت آنا مل جاتی ہے، اسے کھانے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کھانے کا یہ ٹیسٹ ہے، اس کا یہ ٹیسٹ ہے، اس کا، کیونکہ اب اس کی بیماریاں ختم ہو چکی ہیں، اسے لذت آتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم بس اوقات روحانی طور پر مریض ہو جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم روحانی بیمار ہیں، بے عملی کے شکار ہیں، اس طرح کے ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو روحانی طور پر ہم گویا کہ مریض ہیں۔ اب ان کا بھی علاج ہوتا ہے، جیسے یہاں ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، تو یہاں اللہ والے ایسے جن کے دلوں میں ایسی محبتیں ہیں، ایسے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، وہ ان سے پھر ایسا اپنا ایک روحانی تعلق قائم کرے، وہ روحانی ایک علاج ہوگا۔ حدیث رسول سے اپنا ایسا تعلق قائم کر لے، اب اس کا علاج ہونا شروع ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب یہ بھی اندر سے بیماریاں، باطنی بیماریاں جائیں گی تو پھر اسے وہ لذت اور مٹھاس وہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو حلاوت ایمان پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی روحانی طور پر مریض نہ ہو۔ اگر مریض ہوگا تو پھر اسے یہ ٹیسٹ نہیں آئے گا، پھر اسے یہ ذائقہ نہیں ملے گا، اور اس اپنی روحانیت کا اسے علاج کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمائیں انسان کو عبادت اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مشقت برداشت کرنے میں بھی لذت محسوس ہو، اسے لذت، عبادت ہے نا تو اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں کہ بس امام صاحب پڑھا رہے ہیں، بس کھڑے ہیں، اور آدمی اکتا جائے اور اپنے اوپر اس کو بوجھ لگ رہا ہو، نہیں، وہ کوشش کرے کہ اپنے اس جو مشقت والا معاملہ نا اس کو لذت میں تبدیل کرے، کہ یہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں، یہ وہی دین اسلام ہے کہ جس کے تعلیم ہے کہ یہ میں نماز پڑھوں، یہ عمل کروں، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں، تو اسے یہ لذت اس میں آنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اطاعت الہی بجا لا کر اور ممنوع چیزوں کو ترک کر کے
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت پر ترجیح دے، دنیا اور اہل دنیا تمام پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے، اس آدمی کو ایمان کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، وہ مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور کفر سے نفرت یہ اس وقت باقاعدہ متحقق ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ جب اس کا ایمان قوی ہو، جب اس کا ایمان بالکل مضبوط قوی ہوتا ہے، اور اس وقت اسے یہ چیزیں ملنا نصیب ہو جاتی، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، کفر سے اس کو نفرت دل میں آ جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، بلکہ یہاں پر مزید علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ اور مزید اس کو وضاحت کر کے بیان کیا، فرمایا یہ جو ارشاد فرمایا گیا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ رضا والا جو معاملہ ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو ہے بالکل واضح اور وہ ہر ایک کے پاس نفس ایمان کے لیے وہ ہونا ضروری ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی غیر خدا کو معبود نہ بنائے، کیونکہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے یا عبادت کرے معاذ اللہ تو شرک ہو جائے گا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، اور اللہ یہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ پھر ارشاد فرمائے اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی ہوا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس پر میں راضی ہوں، مراد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ اپنائے، کوئی اور دین نہ اپنائے۔ اور تیسری بات وابی محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر یہ راضی ہوا، تو مراد یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عقائد ایک عقیدہ رسالت ہے وہ پورا جامع اس کے پاس، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج یہ آپ کے سر پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت اور نبوت کو منقطع فرما دیا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ ہو۔ فرمایا یہ تو پہلی صورت کہ یہ ہر آدمی کے لیے ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرے فرمایا کہ خاص طرح کی رضا، ایک ہے عام رضا اور ایک ہے خاص رضا۔ اب ارشاد فرمایا اس میں دوسری خاص طرح کی رضا یہ ہے کہ عقیدے کے بعد بات شروع ہو جاتی عمل کی، تو اللہ کے تمام احکامات پر آدمی عمل کرے، ان تمام احکامات سے راضی ہو، بخوشی دل ان چیزوں کو قبول کرے، بخوشی دل ان چیزوں کو قبول کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اسی طرح دین اسلام، تو حقیقتاً وہ ساری ایک ہی ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بیان فرما دیا، وہی دین کا اسے حصہ فرما دیا، اور جو رسول فرمائے وہ گویا کہ اللہ نے فرما دیا، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس انداز سے یہ آدمی جمی اعتبار سے اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے، ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے۔ مدنی شہر کے ناظرین، اس دوسری روایت میں جس میں ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے بیان کیا گیا، تو اس میں پہلا جملہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ وہ محبوب ہو جائے، بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ وہ محبوب ہو جائیں، تو یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، مٹھاس حاصل کرنے کا، لذت حاصل کرنے کا، ایمان کی جو لذت ہے وہ ایسوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آدمی محبت اپنے بہن بھائیوں سے بھی کرتا ہے، ماں باپ سے بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے، اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ساری محبت کی اور قسمیں، ماں سے محبت کس انداز سے، والد سے کس انداز سے، بچوں سے، بہن بھائیوں سے کس انداز سے، یہ اور کیفیت والی، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی وہ اس کیفیت والی محبت جو اللہ سے محبت کرنی،
جو اللہ سے محبت کرنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی محبت وہ مطلوب ہے. اور یہ محبت علماء نے لکھا یہ طبعی طور پر محبت ہو، نہ کہ محض عقلی کہ عقل کا تقاضا ہے کہ محبت کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ طبیعت کے اعتبار سے آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت داخل ہو جائے. اور یہ محبت، اسے محبت ایمانی کہہ لیں، محبت عرفانی کہہ لیں، کہ ہر مومن کے دل کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو واضح فرما دیا گیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پوری اس آیت مبارکہ میں محبوب آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے والے، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارے مکان، یہ عمومی طور پر جن چیزوں سے آدمی محبت کرتا ہے ان سب کو بیان کر کے کہا اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ کی طرف سے پھر کوئی حکم آئے. یعنی یہاں پر مراد عذاب بھی لیا گیا کہ پھر تم اس عذاب کا انتظار کرو کہ اگر تمہارے دلوں میں ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کا وہ انتظار کریں. تو اس سے بھی ہمیں یہی ترغیب دی گئی کہ اور یہ واضح حکم ارشاد فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی پکی یہ محبتیں عطا فرمائے اور ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس ہم سب کو نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینہ